اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم علیہن من عدۃ تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جمیلا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو پھر انہیں چھونے سے پہلے طلاق دے دو تو تمہاری طرف سے ان پر کوئی عدت نہیں کہ تم اس عدت کا شمار کرو، لہذا تم انہیں کوئی فائدہ دو اور اچھے طریقے سے رخصت کرو۔ سورہ احزاب آیت نمبر 49 اور اس سلسلہ کلام کی جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایمان والوں کو یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر خطاب فرما رہے ہیں۔ آیت نمبر یہ 62 ہے۔ میرے پیارو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عائلی زندگی کے حوالے سے مومنوں کو کچھ آداب سکھائے ہیں۔ ان میں ایک جو خاندانی زندگی کا سب سے اہم پہلو ہے وہ نکاح ہے، اور اسلام نے نکاح کے بعد حلال کاموں میں جس چیز کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ قرار دیا ہے وہ طلاق ہے، اور شیطان کو سب سے زیادہ خوشی اس وقت ہوتی ہے جب وہ دو خاندانوں کے اندر اس قسم کی تفریق ڈالتا ہے۔ میرے پیارو، اسلام دین فطرت ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتے ہیں کہ بعض اوقات زوجین کے درمیان کچھ ایسی ناہمواری پیش آتی ہے کہ جس سے ان کا زندگی میں آگے بڑھنا ممکن نہیں رہتا۔ اس حالت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مرد کے ہاتھ میں یہ فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھی ہے کہ وہ اپنی بیوی کو علیحدہ کر سکتا ہے۔ اسی طرح بیوی کو بھی یہ اختیار حاصل ہے کہ اگر وہ سمجھتی ہے کہ اسے مزید اپنے خاوند کے ساتھ رہنا مشکل ہے تو وہ خلع کا مطالبہ کر سکتی ہے۔ میرے پیارو، جتنا بر صغیر میں طلاق کے معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کی نافرمانی کی جاتی ہے، اور جیسے اس عمل کو کیا جاتا ہے، یہ اس عمل سے بالکل ہٹ کر ہے جس کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا، اور جیسے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ خاص طور پر عدت کے حوالے سے کہ ہمارے ہاں اگر کچھ فریقین میں زوجین میں گڑبڑ ہو گئی ہے تو خاتون کے گھر والے، اس کے ماں باپ، اس کے بہن بھائی طلاق سے پہلے ہی اسے اپنے گھر سے لے جاتے ہیں، اس کے خاوند کے گھر سے، اور اگر خدا نخواستہ طلاق ہو جاتی ہے اس کے اپنے خاوند کے گھر ہی، تو فوراً ہی اسے اڑھا کر
दूसरे घर ले जाते हैं, और अब मियाँ बीवी के दरमियान किसी तरह से कोई रिश्ता बाकी नहीं रहता, कोई आपस में बोल चाल बाकी नहीं रहती, कोई सुलह का कोई इम्कान बाकी नहीं रहता। हालांकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसे 4 महीने 10 दिन तक उसी घर में रहने का हुक्म दिया, ताकि किसी भी वक्त अगर उनके दरमियान अपनी गलती का एहसास हो जाए तो वो आपस में सुलह कर। यहाँ इस आयत मुबारक में ऐसी ख़वातीन का ज़िक्र है जिनका निकाह हो चुका लेकिन अभी रुखसती नहीं हुई, और रुखसती से पहले ही कुछ मामला ऐसा बन पड़ा कि तलाक़ की नौबत आ गई, तो अब फरमाया गया है कि अब उस औरत के लिए कोई इद्दत नहीं है, क्योंकि उसकी रुखसती नहीं हुई थी। इसी तरह फरमाया गया कि जिस आदमी के निकाह में थी उसे चाहिए कि इस तलाक़ के बावजूद उसे अच्छे तरीके से रुखसत करे, जहाँ भी वो है उसे कुछ मालो मताह दिया जाए। इस्लाम चाहता है कि इन ख़ानदानों के दरमियान उम्दा तरीके से मामलात तय पाएँ, ताकि वो आपस में एक दूसरे की दुश्मनियों का शिकार ना हो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें इस आयत मुबारक को समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन आमीन।